بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل پر۔ متی الرحمان اور سائرہ رحمان ارسل کا انتظار کر رہے تھے۔ متی الرحمان نے سائرہ رحمان کو رات ارسل سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کا بتایا۔ وہ تب سے اندر ہی اندر بہت پریشان تھی۔ ارسل کتنے عرصے سے گھر سے نکلا تھا، ان سے ناراض تھا۔ انہوں نے بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب متی الرحمان کے منہ سے معافی کا ذکر سن کر انہیں یقین تھا کہ کچھ انہونا ہونے والا ہے، ورنہ وہ ارسل کو جانتی تھی کہ وہ باپ کا لاڈلا راج دلارا اسے بلا ماں کیسے یاد آ گئی۔ سائرہ رحمان نے آج اپنی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھیں۔ وہ پہلی بار اتنی بے تابی سے ارسل کے انتظار میں متی الرحمان کی برابر کی شریک تھیں۔ سائرہ، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ارسل کی طبیعت مجھے کچھ بہتر محسوس نہیں ہو رہی۔ تم اس کے مزاج کے خلاف کچھ نہیں کہو گی۔ اگر وہ معافی مانگے تو معاف کر دینا، اگر وہ ہے تو ہمارا بیٹا ہی نا۔ سائرہ، متی الرحمان نے کوئی 7ویں بار سائرہ رحمان سے یہ بات کہی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں متی، اتنی سمجھ تو مجھ میں بھی ہے، میں بھلا اسے کیوں معاف نہیں کروں گی؟ غلطیاں بچوں سے ہو جاتی ہیں، والدین کو اپنا دل و ظرف وسیع کرنا چاہیے۔ وہ میری اولاد ہے۔ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے انہیں رام کیا۔ ارسل سے متی الرحمان جتنا تو نہیں مگر پیار وہ بھی کرتی تھی، ابھی تک پہنچا نہیں، آ جانا چاہیے۔ متی الرحمان کو یکدم بے چینی نے گھیرا۔ موبائل پہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کیا ہوا، پک نہیں کر رہا؟ سائرہ نے اٹھ کر ان کے قریب آ کر پوچھا۔ موبائل آف کیوں ہے؟ عجیب لڑکا ہے یہ بھی، کہیں پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ انہوں نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ متی، آپ معاذ کو کال کریں، وہ آ جائے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ بھی ہاتھ مسلنے لگے۔ انہیں اپنی حالت عجیب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈونٹ وری، آتا ہی ہوگا۔ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ باہر کسی انجان گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ سائرہ رحمان اور متی الرحمان اتنے میں باہر آ گئے۔ گیٹ سے ایمبولینس داخل ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے حواس اڑے چہروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چوکیدار، 2 سیکیورٹی گارڈ اور مالی سب ایمبولینس سے سفید چادر کے نیچے وجود کو تھامے ان کی طرف لا رہے تھے۔ ان سب کے سار کسی بوجھ تلے جھک گئے۔ سفید چادر سے ڈھکا وجود متی الرحمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کیا ہے یہ؟ انہوں نے انگلی سے ایمبولینس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہاں موجود کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ متی، آپ معاذ کو کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ سائرہ ابھی بھی بول رہی تھی کہ کھلے گیٹ سے معاذ کی گاڑی داخل ہوئی۔ وہ بہت تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ اس کے حواسوں سے لگ رہا تھا کہ اسے یہ خبر مل چکی ہے۔ معاذ میرے بیٹے، سائرہ نے اس کو باہوں میں سما کر رونے لگی۔ معاذ، یہ متی رحمان کی آنکھوں اور آواز میں نمی تھی۔ پلیز ماما جان۔ معاذ ماں کو نرمی سے خود سے الگ کر کے باپ کی طرف بڑھا۔ پاپا، اس نے باپ کو ساتھ لگاتے تھوڑا سا جھک کر سفید چادر کو چہرے سے ہٹا دیا۔ نہیں، انہوں نے بڑے بیٹے کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ متی، آپ نے کہا تھا کہ ارسل آ رہا ہے مجھ سے معافی مانگنے۔ آپ نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر آپ کیوں؟ میرا ارسل کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ ارسل، اٹھ میرے لال، تیری ماں تڑپ رہی ہے تجھے سینے سے لگانے کے لیے۔ اتنی بھی ناراضگی کیا بیٹا؟ ماں سے بولے بغیر ہی چلا گیا۔ سائرہ نیچے گر کر بہت بے دردی سے رو رہی تھیں۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ ماما جان، سنبھالیں خود کو، پلیز ایسا مت کریں۔ معاذ باپ کو چھوڑ کر اب پھر ماں کو سنبھالنے لگا تھا۔ اس نے سائرہ کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ متی الرحمان 2-3 قدم لڑکھڑائے اور زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ آج صبح سے اس کے پورے جسم میں خاموشی کا بسیرا تھا، ایسے احرام میں ڈرے ڈال لیے گئے ہوں۔ تحت نگاہ دھندلا سا غبار ہی غبار تھا۔ عمیر اور حمزہ کو اسکول بھیجا۔ انہوں نے اس سے کیا باتیں کی، کس چیز پہ ضد کی، ان کے لنچ میں کیا تھا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ دوا کو نرم غذا کھلا کے مائدہ کے حوالے کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں چکر لگاتے اس کی سوچ اور ہاتھ ہلکے ہلکے کپا رہے تھے۔ اس کا سر بھی باری ہو رہا تھا۔ اس نے پین کلر لینے اور چائے کا کپ پینے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اس سر درد سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے موبائل کی بپ کبھی اتنی منحوس نہیں لگی تھی جتنی ابھی لگ رہی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گرے۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم واپس بڑھا لیے۔ ہیلو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ جو کچھ اس کی سماعت سے گزرا تھا وہ اس کی ہمت سے بہت زیادہ تھا۔ زندگی کی ناہموار مسافت میں وہ بری طرح لٹ گئی تھی۔
قربانی کی نیت اس نے باندھی تھی، وہ کیوں خود کو قربان کر گیا تھا۔ زندگی سے اس نے نظریں چرائی تھیں اور وہ منہ ہی پھیر گیا تھا۔ وہ فون پھینک کر تیزی سے بھاگی۔ ارسل کے گھر کا پتہ اسے معلوم تھا، مگر اندر جانے کا حوصلہ وہ کہاں سے لاتی۔ متی الرحمان نے اسے خود کال کی تھی، انہوں نے ارسل کے آخری دیدار کے لیے اسے بلایا تھا۔ وہ ارسل کی میت کو شاہم کی روتی نگاہوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ شاہم کی محبت کا اتنا تو حق بنتا تھا۔ گھر سے تھوڑی دور اس نے گاڑی روک دی، باہر لاتعداد گاڑیاں کھڑی تھیں، ابھی بھی بہت سے رشتہ دار آ رہے تھے۔ مرد زیادہ باہر ہی حزن و ملال میں گرے کھڑے تھے، بہت رش تھا۔ اس کی موبائل کی بیپ پھر سے ہونے لگی۔ متی الرحمان کا نمبر تھا، وہ اندر اسے بلانا چاہتے تھے۔ اس نے فون کاٹ دیا، وہ اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بہت دفعہ ٹوٹی تھی، اس بار بکھری تو اسے سنبھالنے والا، دلاسے دے کر چپ کروانے والا بھی نہیں تھا۔ اس کندھے کو جس پر وہ سر رکھ کر پرسکون ہو جایا کرتی تھی، اسے آج خود کندھوں کی ضرورت تھی۔ اس نے گاڑی کے قریب دو عورتیں باتیں کرتی گزر رہی تھیں، وہ شاید اندر سے ہو کر آ رہی تھیں۔ اس کے باپ کی حالت نیم دیوانوں جیسی ہو گئی ہے، خدا کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دے۔ بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اس عمر میں اپنی اولاد کو دفن کرتے ہیں۔ بولنے والے کی لہجے میں بہت درد پھوٹ رہا تھا۔ بس جی، ہم انسانوں کی اوقات کیا، مغرب کے بعد جنازہ ہے، تمہارے بھائی جان کو کہوں گی شرکت کریں گے۔ آوازیں دور ہوتی چلی گئیں، وہ وہیں رہ گئی۔ میں نے تمہیں خود کو چھوڑنے کو کہا تھا ارسل، تم نے دنیا ہی چھوڑ دی۔ وہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرا ہر کہا مانا، اس بار ٹال دیتے، کوئی اس طرح بھی جاتا ہے بھلا؟ مجھے ایک بار ہاتھ پکڑ کر روکا تو ہوتا ارسل، میں کب اتنی دور جا رہی تھی؟ دور تو تم چلے گئے ہو۔ میری بے وفائی کی اتنی بڑی سزا، پلیز ارسل لوٹ آؤ، میں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے سارے حوصلے ختم ہو چکے تھے، وہ آنسوؤں کے ریلے میں بہتی جا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں محبت اور لہجے میں نرمی سموئے اپنی انگلیوں کے پوروں پہ اس کے آنسو صاف کرنے والا اب کہیں نہیں تھا۔ وہ جا چکا تھا وہاں جہاں جا کر کوئی بھی نہیں لوٹتا تھا، مگر اسے تو لوٹنا تھا۔ وہ حالی حالی گھر لوٹ آئی، یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔ گھر کی بہتری کے لیے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، سب کچھ۔ ماجدہ اوپر آؤ، اس نے انٹرکام پر ماجدہ کو بلوایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حاضر تھی۔ جی شاہم بی بی، منصور کو آفس کال کرو، کہا جلدی گھر آئیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ بے تاثر بیٹھے غیر مرئی نقطے کو وہ گھورتے ہوئے اس نے ماجدہ کو حکم دیا۔ ماجدہ نے عجیب نظروں سے اس کے حکم برے لہجے کو دیکھا، پھر سر ہلاتی چلی گئی۔ منصور پہلے ہی شاہم کی اس نئی حرکت سے نالا تھا، اب اس پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی؟ وہ اس سے بہت زیادہ گھٹنے لگا تھا۔ شاہم کا نقطہ نظر اپنی جگہ 100% درست ہی صحیح، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس بے وفا کو بھولتا ہی نہیں تھا؟ وہ کسی نئی وفا کی راہیں کیسے ہموار کرتا؟ پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گیا۔ کدھر ہے شاہم؟ اسے نیچے صفائی کرتی ماجدہ سے پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں، اس نے رک کر جواب دیا، پھر کام کرنے لگی۔ وہ کارپٹ پر بیٹھی اجڑی بکھری بیٹھی تھی۔ منصور بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ جانے کیوں اسے اپنا یہ سوال بہت احمقانہ سا لگا تھا۔ شاہم کے چہرے کے تاثرات اور پتھریلی آنکھوں نے اسے اندر تک سہما دیا تھا۔ مجھ سے شادی کب کریں گے؟ شاہم کہیں کھو سی گئی، یہ اجنبی سی اتنی دور اندیش کون ہے؟ اس نے اس پر نظریں گاڑے سوچا۔ اور ارسل؟ منصور نے ٹریک بدلا۔ سیکریفائس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، مجھ میں ابھی سکت ہے۔ وہ ہارنے کو قطعاً تیار نہیں تھی۔ ہمت ٹوٹ جائے تو سب سے پہلا احساس غلطی کا ہوتا ہے، پھر واپس پلٹنے کے لیے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اپنی طاقت سے زیادہ خود کو مت آزماؤ۔ منصور کی سوچ بہت دور کی تھی۔ واپس تب مڑا جاتا ہے جب پیچھے رہ جانے والے منتظر ہوں۔ میں نے اپنی ماضی کی راہوں میں کسی کو منتظر نہیں چھوڑا، جو تھا وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ دھیما لہجہ کھو سا گیا۔ کیا مطلب؟ منصور جان نہ پایا۔ ارسل مر گیا ہے۔ اس کے اس جملے نے منصور کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سے شاہم کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ صبح اسے بلی چنگی چھوڑ کر گیا تھا، اب اس کی آنکھیں روئی روئی سرخ سی اور چہرہ صدیوں سے تھکن زدہ تھا۔ اس کی بربادی کے آثار بہت واضح تھے۔ قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں۔
سوائے کہ آپ مغرب کے بعد نکاح پڑھوائیں مجھ سے، ورنہ میرے کفن دھم کا انتظام کر لیں۔ آپ کو نہیں مگر جانے والے کو وہاں میری ہی ضرورت ہے۔ اس کے کہنے میں، اس کے رویے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ منصور ڈگمگا گیا۔ ارسل کی موت نے اسے اس قدر دہلایا تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ شام کے کہنے میں شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بچوں کی خاطر منصور سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اور اگر وہ بھی شام کے اندھیرے میں وہ کمرے میں دونوں ہاتھ گود میں درے بے حس و ساک و سامت سی بیٹھی تھی۔ مغرب کی اذان ابھی ہوئی تھی۔ نماز کی ادائیگی کا فریضہ مساجد میں بڑے خوش و خضوع سے ادا کیا جا رہا تھا۔ نماز کے بعد دو مولویوں نے مختلف جگہوں پر دو مختلف کام سر انجام دینے تھے۔ ایک نے دو اجنبیوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر شاید نئی زندگی کی نوید دینا تھی، دوسرے نے کسی کو لحد سے سپردگی سے پہلے نماز جنازہ پڑھانا تھی۔ وہ نکاح کے لیے مولوی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے جذبات اتنے سرد ہو چکے تھے جیسے کہ مردہ۔ اس کے کپڑے بھی گندے میلے تھے، بالوں کو یوں ہی سمیٹا گیا تھا، لٹیں نکلی ہوئی تھیں، ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے بند ہوئے تھے، چہرے پہ درد اور خوف کی وحشت تھی۔ اس کے اندر کی گھٹن آنسوؤں کے رستے نکاس کا رستہ پا سکتی تھی، مگر اپنی زندگی کا اتنا مکمل حصہ کھو کر وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ منصور شیف، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ کمال ہمت سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نماز جنازہ کے لیے امام آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے لوگ صفیں درست کر رہے تھے۔ منصور رضا والخطیب رضا بعوض۔ امام نے نیت باندھ کر پہلی تکبیر بلند کی۔ منصور رضا والخطیب رضا بعوض۔ امام نے بڑی رکت سے ثنا پڑھ کر دوسری تکبیر لگائی۔ تیسرے اقرار اور تیسری تکبیر کے بعد کتنا کچھ الگ ہو گیا۔ وہاں ادھر ایک نئے بندھن کے اٹوٹ ہونے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گے، ادھر کسی کی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے گے۔ ادھر ارسل کو اپنی منزل تک رسائی مل گئی، اور ادھر شاہم نے نامہوار گٹن راستوں پر سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ رات کو 10 بجے ضروری میٹنگ نپٹا کر لوٹا۔ پورچ میں کاشا کی مرسیڈیز کھڑی دیکھی۔ اس کی گاڑی ہمیشہ کی طرح پورچ کے وسط میں کافی سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے تھی۔ کاشا کے آنے کی خوشی میں وہ اپنی گاڑی پچھلی سائڈ پہ لگا کے بغیر جنجلائے خوشگوار موڈ میں اندر آیا۔ اس نے رات کاشا کو یہیں ٹھہرانے کا ارادہ کیا۔ 4 سو خاموشی کا راج تھا۔ کاشا کی موجودگی میں دور دیوار خاموشی کو ترستے تھے۔ صفحے پر بریف کیس رکھ کر وہ ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ دھرے جگ میں سے پانی کا گلاس پیا۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے وہ کاشا کے کمرے کی طرف آ گیا کہ شاید وہ شاور لے رہا ہو۔ کاشا کا کمرہ استعمال کی سب چیزیں حتیٰ کہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان ویسا ہی درا تھا جیسے اس کی رہائش سے قبل تھا۔ ہینڈل گھمانے پہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کاشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صرف لمحہ بھر کے لیے اس کی اور غنی کی نظریں ملی تھیں۔ اگلے پل غنی نے زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے ٹیک لگا کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جو منظر وہ دیکھ چکا تھا اس پہ پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ کوٹ کا بٹن کھول کر اس نے ٹائی کو ڈھیلا کیا۔ سانس کے بحال ہوتے ہی غصہ اس کے دماغ کو چڑھنے لگا۔ اس نے خود ہی باہر آ جانا مناسب سمجھا۔ 10 منٹ اس نے کھولتے ہوئے وال کلاک کی گھڑیاں گنتے گزارے۔ تو ہمیشہ ہی غلط وقت پر انٹری مارتا ہے، وہ بدن پہ بنیان چڑھاتے ہوئے بولا۔ جسٹ شٹ اپ کاشا۔ اس گناہ کی پوٹلی کو گھر کی حدود میں لے آیا تھا۔ دھیمی آواز میں وہ چیخ پڑا۔ اس کی ہر بری حرکت باہر تک محدود رہی تھی۔ 13 میٹر کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ رتی بھر بھی شرمندہ نہ ہوا۔ دروازے کو اچھی طرح بند کر کے وہ سابقہ مطمئن انداز میں الٹا اسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ کون ہے یہ عورت؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں لایا ہے اسے یہاں اور کیا کر رہا تھا؟ غنی نے اپنے دماغ کو کھلاتے سارے سوال ایک ہی دفعہ کر ڈالے۔ فرسٹ، اس نے انگلی اٹھائی، شی از مائی سیکنڈ وائف لیلا۔ اینڈ سیکنڈ، اس نے دوسری انگلی اٹھائی، اس کا کہیں اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور اب تم اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں ہو۔ کاشا نے آخری جواب دیتے حماست سے مسکرا کر اس کے گال کو چھیڑا۔ وہ جو اس کی بم بلاسٹ سچائی کو اپنی سماعتوں میں اتار رہا تھا زور سے چٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می اگین کاشا، تم نے دوسری شادی میں سر ہلاتے اس نے جملہ دورہ چھوڑ دیا۔ میں نے بس شادی کی، پہلی اور دوسری کی چکر میں نہیں پڑتا۔ ہائپر نہ ہوا کر، کاشا نے اس کا یوں ہاتھ جھٹکنا سخت برا لگا تھا۔ تو اس قدر کول ڈاؤن کیسے ہے؟
ایک عورت تیری بیوی تیری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی اور دوسری کو بسا کر اس کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ جو تیری خاطر اولاد شوہر بسا بسایا گھر چھوڑ آئی ہے، اس کی قربانی کا یہ صلہ دے رہا ہے تو۔ غنی تیز تیز بولتے ماہم کی حمایت کرتا اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنا والیوم کم کر، وہ سن لے گی۔ اس نے غصے سے غنی کا بازو کھینچ کر دبوچ کر کھچکا کر بولا، آئی ڈونٹ کیئر، بھلے سن لے۔ تو نے اپنے استخدام کا مجھ سے تذکرہ تک نہیں کیا۔ ایمرجنسی میں نقاب کرنا پڑ گیا یار۔ موبائل آف مل رہا تھا، آفس کال کی تو میٹنگ کے لیے نکل چکا تھا، پھر میں نے تجھے بتایا نہیں۔ اس نے اپنی جلد بازی کی وضاحت دی تاکہ وہ نرم پڑ جائے۔ اینی وے جو ہوا، اب اس عورت کو فوراً یہاں سے 9 تو 11 کر۔ اس نے بہت غصے میں کہا، صرف ایک رات برداشت کر لے۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا، ٹھیک ہے، تو اسے رکھ لے اور خود بھی رہ، میں جا رہا ہوں، جب یہ دفعہ ہو جائے گی میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اس نے غصے سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ غنی سن غنی، پلیز رک تو صحیح۔ اور ٹی وی لاؤنج تک سست روی سے چلتا ہو جو آوازیں دیتا آیا تھا۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کر لینے پہ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ پھر انجانے میں اسے خیال آیا کہ لیلا کو جلد سے جلد یہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ وہ کاشا کے اتنے جلدی بدلتے رویے پہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا احتجاج کاشا کے مضطرب چہرے میں دب سا گیا۔ لیلا کو ڈراپ کر کے اس نے ماہم کو اطلاع کر دی کہ وہ غنی کی طرف ہے، لیٹ آئے گا۔ غنی اور اس کا اتنے سالوں کا ساتھ تھا، ان کے بیچ کبھی خفگی یا ناراضگی نہیں ہوئی تھی، اور وہ غنی کی کسی بات کا برا بھی نہیں مانتا تھا۔ کاشا جس نے کبھی کسی کی نصیحت نہ سنی تھی، مشورہ نہ سنا تھا، غنی کو وہ ہر طرح کا اختیار دیتا تھا، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، خاموشی سے ہر بات سن لیتا تھا۔ اس کی سرگرمیوں میں مداخلت کرتا وہ ہنستے ہوئے نظر انداز کرتا جاتا، تقریباً ہر رات اسی سے تفتیشی پوچھ گچھ کرتا اور بڑے تحمل سے وضاحت دیتا، حالانکہ جواب میں رد و بدل بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے غنی کی روک ٹوک کبھی بری نہ لگی تھی، بس اسے کاشا کی ایسے نازیبا حرکات گھر کی حدود میں کرنا سخت ناپسند تھا۔ کاشا نے کبھی اختلاف نہ کیا، حالانکہ گھر بھی اس کے ستیلے باپ کی ملکیت تھا۔ غنی اس کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ بڑی آسانی سے یہاں سب کچھ کر سکتا تھا، کوئی پوچھنے والا یا انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، مگر وہ غنی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اس سے وابستہ لوگوں، رشتوں، حتیٰ کہ اپنی ماں تک کی پرواہ نہیں کی تھی، مگر وہ غنی کے لیے پریشان تھا۔ رات کے 2:30 بجے لان میں چکراتا پھر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم تھے، محبت بھی بہت تھی، یہ بھی جانتا تھا۔ اس کا احساس اس کا انتظار کرتے ہوا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا مگر وہ نہ آیا۔ کاشا 8 بجے تک اس کی راہ دیکھتے لوٹ آیا تھا۔ سارا دن وہ وقفے وقفے سے اسے کال ملاتا رہا، بیل جاتی رہی مگر اس نے کال ریسیو نہ کی۔ کاشا نے بھی دوبارہ اس سے رابطہ نہ کیا اور نہ ہی وہ گھر گیا۔ ان دونوں کے مابین اندیکھی سرسی خاموشی چھا گئی تھی۔ حالات میں کتنا اتار چڑھاؤ آ گیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کی شامیں طویل ہونے لگی تھیں۔ سردیوں کی شامیں اب مستی ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکوں سے لبریز ہوتیں۔ ہزار رسیدہ درختوں کی اجڑی ہوئی شاخوں پہ ننھی ننھی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں۔ سورج کی شدت حرارت بخشتی تھی۔ اس بدلتی رت میں کتنے چہرے، کتنے لوگ، رشتے بدل گئے تھے، کون کہاں چپکے سے بچھڑ گیا، کہیں کوئی مجبوراً بے بسی کی حالت میں کس کا ہم سفر بن گیا۔ جی کبھی کبھی کسی من چلے کی طرح کتنی غیر مستقل مزاج ہو جاتی ہے، کسی نقطہ پہ رکتی ہی نہیں، پارا گرد بے پرواہ من موجی سی اپنی ہی مستی میں گنگناتی ہوئی، یوں ہی چلتے چلتے کبھی کسی کا سب کچھ چرا لیا، کبھی کسی کی جولی بن مانگے بھر دی۔ زندگی سے موت تک کا سفر کون کس طرح طے کرتا ہے؟ ارسل مر کر پل پل کے عذاب سے چھٹکارا پا گیا۔ اس سے وابستہ محبت کی لڑیوں میں پروئے رشتے، والدین، دوست، عزیر و اقارب، روئے دوئے صف ماستم بچھی، دکھ، تسلی، تاسف کے لفظوں سے دلاسا دیا گیا، مگر اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کوئی خاموشی سے مر گیا تھا، خبر بھی نہ ہوئی تھی، نہ کسی نے سینے سے لگایا تھا، نہ ہی کسی نے کندھوں پر بار اٹھایا تھا۔ ان دونوں اموات میں بظاہر بہت فرق تھا، مگر منظور جیسا سمجھدار بندہ بھی خود اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جانے کیوں اس کے اندر سے آواز سی اٹھتی، شاہم روتی کیوں نہیں؟ شاہم اتنی مضبوط کس طرح لگتی ہیں؟ اس نے نکاح والی رات شاہم کو آخری بار روتے پایا، پھر کبھی نہیں۔ اس کے چہرے آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، جیسے کچھ بڑا اور برا نہیں ہو۔ وہ ان دونوں کے چہروں سے چھلکتی محبت کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا۔ شاہم کا نارمل رہنا اسے اب نارمل کر دیتا تھا، نہ تھکن کی کوئی جھلک،
نہ ہی مایوسی کی کوئی رمق۔ اپنے ہی طور پر اس کے اندر شاہم کے لیے کھنچاؤ سا پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ شاہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، اب زبردستی یہی کھلنے لگی تھی۔ یہ نہ صرف شاہم جانتی تھی اس کی روح میں دور تک میں کتنا گھمگیر، جامد اور خوفناک سناٹا اتر گیا ہے۔ قربانی کی حقیقی معنوں سے اشنائی تو اسے ارسل کی موت کے بعد ہوئی تھی۔ جن بچوں کی خاطر اپنا سب سے قیمتی اثاثہ موت کی آغوش میں سلا دیا، اب اس جاننے والے پہ ہلکان ہو کر وہ اس قربانی کو رائیگاں نہیں کر سکتی تھی۔ ارسل اس کی جدائی کا بہانہ یہ بچے بنے تھے، تو اب ان سے محبت اور پرورش کے عہد کی پاسداری اس سے کرنا تھی، تاکہ روز قیامت اسے اپنی اس وفا پہ قربان ہونے والے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، وہ اس کی روح اور اپنے ضمیر کے آگے جھوٹی نہ پڑے۔ وہ خشک آنکھوں، بے تاثر چہرے اور نیم مسکراہٹ کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ حالانکہ جن کڑے لمحوں سے وہ گزری تھی، اسے بہت وقت چاہیے تھا خود کو سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مگر اس نے خود کو ذرا سی بھی رعایت نہ دی۔ وہ منصور کے سامنے اس لیے نہیں روتی تھی کہیں وہ اسی کردار کا موازنہ ماہم سے نہ کرنے لگے، اس زبردستی کے رشتے میں شک کی دراڑ نہ پڑ جائے، وہ اس کی طرف سے شکوک بئی نگاہ نہ ڈالے۔ وہ ڈرتی تھی، اور وہ پھر شاید اس نے جہاں اور بہت کچھ تھا وہیں اپنے آنسوؤں کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ پھر وہ کندھا نہ تھا، نہ نرم پورے اور نہ ہی ٹیشو پیپر۔ اب اس کی ذمہ داریوں میں منصور کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ منصور نے اپنی ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی تھی۔ صبح بہت باغم باغ ہوتی تھی۔ عمیر کی ٹائی نہیں مل رہی، حمزہ بیڈ کے نیچے غصہ پینسل باکس ڈھونڈ رہا ہے۔ افراتفری میں چیزیں پوری ہو رہیں تو کھانے میں شور ہنگامہ، دوا کی اپنی الگ سے چیخو پکار، ان سب سے بامشکل فرار پاتے ہی منصور کی تیاری۔ منصور کے کھچاؤ کو بہت تسلی سے برداشت کرتی، وہ اس کے ہر کام، ہر فرض کو اولین فرض میں شمار کرتی۔ پہلے وہ صرف بچوں تک محدود تھی، منصور کے کسی کام میں مداخلت نہ کرتی تھی، مگر اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ منصور اپنے شوہر سے بے اعتنائی کیوں برتتی؟ بچوں سے فارغ ہو کر وہ منصور کی طرف آ گئی، وہ شاور لے رہا تھا۔ ہر روز کی طرح منصور نے شاہم کے نکالے ہوئے کپڑوں کو وارڈروب میں رکھ کر اپنی مرضی سے نکال لیے۔ بیڈ پر پڑے لباس کو پھیکی مسکراہٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے دیکھا تیسرا بٹن غائب تھا۔ ماجدہ پہ جھنجھلانے کا فائدہ نہیں تھا، وہ سوئی دھاگے والا ڈبہ لے کر بٹن ٹانکنے بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ بھی واش روم سے نکل آیا۔ چلے گئے بچے؟ بالوں میں تولیاں رگڑتے وہ باہر نکلا۔ جی تھوڑا لیٹ ہو گئے، کمرے میں آئے تھے آپ، شاید باتھ روم میں تھے۔ یہ کام ماجدہ کے کرنے کے ہے، تم ہاں مہاں تکلیف کرتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ پکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کے کام کرنے میں تکلیف کیسی؟ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بہتر ہے خود کو بچوں تک محدود رکھو، ملازم ٹہلنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے تکیے درست کر کے بیڈ شیٹ کی شکنیں نکالیں، چارجر پر لگا ہوا موبائل اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا، گھڑی، والٹ، گلاسز، کی چین سب ڈریسنگ ٹیبل پہ منتقل کر دیا، کوئی چیز بھول نہ جائے یا ڈھونڈنی نہ پڑے۔ وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ آپ بتائیں ناشتے میں کیا بناؤں؟ اس روٹین کے ناشتے سے میرا دل اٹھ گیا ہے، برش اس کی طرف بڑھاتے وہ پوچھ رہی تھی۔ منصور کی اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ تنبیہ اس پر قطعاً اثر نہیں ہوا تھا۔ جو کھانے کو جی چاہے بنا لو، مرضی ہے تمہاری۔ اس کی ساری توجہ بال سنوارنے میں تھی۔ آپ کے دل کی بھی تو مرضی ہوگی، اسے بغور دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ منصور کے ہاتھ روک کے برش رکھ کر وہ اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگا۔ میرے دل تک رسائی ممکن نہیں، گھڑی کلائی میں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ بریف کیس اٹھایا تو شام چونک کر بولی، بریک فاسٹ۔ شام شرمندہ سی ہوگی، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ جاتے ہوئے اس نے اللہ حافظ بھی نہ کہا۔ ایسے میں ماضی کے بہت سے دریچے کھلنے لگتے، مگر اس نے ماضی کے سارے کواڑ اپنے ہاتھوں سے سختی سے بند کیے تھے۔ وہ ہر ہمکنے والی یاد کو اب کے سچے مستقبل کی امید میں خود کو ڈانٹ کر یا کسی کام میں مصروفیت ڈھونڈ کر جھٹک دیتی۔ شام کو اپنے کمرے سے منصور کے کمرے میں شفٹ ہونا ہی تھا۔ منصور بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی سے وابستہ رہنے والی چھوڑی ہوئی جگہ آج بھی کسی اور کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ شام کے کمرے میں سیٹنگ کا سوچتا تھا، پھر شام کے پاس بھی کمرے میں نقش چند قیمتی لمحات تھے جو اس کی زندگی بھر کا اثاثہ تھے، وہ ان سے اپنا دکھ درد شیئر کر سکتی تھی۔ آخرکار وہ دونوں نچلے پورشن کے ماسٹر روم میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ بچوں کے روم نیچے ہی تھے اور اب انہیں شام کے ساتھ سونے کی عادت بھی پڑ چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اس بڑے کمرے میں عمیر اور حمزہ کے لیے سنگل بیڈ لگا دیا گیا تھا۔